آصف زرداری پاکستانیوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے انتہائی اہم مالی اور ذاتی معاملات کے لیے 4 بھارتیوں کو رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا اہم انکشاف سامنے آیا ہے۔ معروف صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا اہم انکشاف کرتے ہوئے کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے انتہائی اہم مالی اور ذاتی معاملات کے لیے 4 بھارتیوں کو رکھا ہوا ہے۔ معروف صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ میں آج کے پروگرام میں 4 نام لینے لگا ہوں جو کہ اب تک کہیں بھی میڈیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے پروگرام میں یہ انکشاف کیا کہ ڈاکٹر عاصم سمیت آصف زرداری کے اہم ساتھی باہر چلے جائیں گے اور یہ ایک دوسرے کو پیسے دیتے رہے ہیں، ایک سے دوسرے کو اور پھر دوسرے کو تیسرے، اور یہ معاملات یوں ہی چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اہم بات تو یہ ہے کہ یہ پیسے آخر میں جاتے کس کے پاس ہیں۔ اس حوالے سے میں اہم تفصیلات دینے جا رہا ہوں۔ اگر آصف علی زرداری اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ 4 لوگ میں جو آصف زرداری کا یہ سارا پیسہ کنٹرول کرتے ہیں اور ان 4 افراد کا تعلق انڈیا سے ہے، جن میں آشیش مہتا شامل ہیں جو آصف زرداری کی دنیا بھر میں جتنی بھی جائیدادیں ہیں یہ ان کے اسٹیٹ مینیجر ہیں۔ اس کے علاوہ آصف زرداری کے ہیڈ آف فائنانس جارج کوریا ہیں جو آصف زرداری کا تمام پیسہ اور ان کے دوروں سے متعلق تفصیلات رکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے اومنی گروپ سے پیسے کہاں گئے اور کہاں سے آئے، جبکہ آصف زرداری کی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کا نام ولسن ہے۔ اس کے علاوہ آصف زرداری کے عالمی سطح پر ذاتی معاملات دیکھنے کا کام بیجو کرتے ہیں اور ان 4 کا تعلق بھارت سے ہے کیونکہ آصف زرداری کسی پاکستانی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایان علی سے بیرون ملک کے 100 سے زائد دورے کیے جس کے لیے رقم اومنی اکاؤنٹ سے ادا کی گئی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے نظر ثانی درخواست کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں لارجر بینچ بنانے کی متفرق درخواست دائر کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی دائر کردہ نظر ثانی اپیلوں پر چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ ریفرنس میں آپ نے تاریخی جملے ادا کیے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ فیصلے میں کیا غلطی ہے، براہ راست اس کی نشاندہی کریں اور نظر ثانی کا دائرہ ذہن میں رکھیں۔ نظر ثانی کے دائرہ پر 50 سے زائد عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس ثاقب نثار کی الوداعی تقریب میں آپ نے 100 موٹو اختیارات کے بارے میں بات کی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تقریر نظیر نہیں ہوتی، آپ آصف علی زرداری کی نظر ثانی اپیل پر بات کریں۔ یہ نظر ثانی اپیلیں ہیں، آپ کو اس میں غلطی بتانا ہے۔ لطیف کھوسہ نے موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی مقدمہ درجہ بدرجہ نچلی عدالت سے اوپر آتا ہے، جبکہ اسلامی تصور بھی ہے کہ اپیل کا حق حاصل ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، ہم نے تو صرف متعلقہ اداروں کو تفتیش کے لیے کہا، لیکن اس سے آپ کی اپیل کا حق کیسے متاثر ہوا؟ آپ اپنے قانونی نکات دیں، ہم جائزہ لیں گے کہ قانونی نکات نظر ثانی کے دائرہ کار میں آتے ہیں یا نہیں۔ آصف زرداری کے وکیل نے کہا کہ ہمارا اگلا اعتراض یہ ہے جے آئی ٹی کس قانون کے تحت بنتی ہے، جبکہ جے آئی ٹی معاملے پر نواز شریف کی نظر ثانی درخواست مسترد ہو چکی ہے اور اس مقدمے کے حقائق نواز شریف کے مقدمے سے مختلف نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ 8 فروری کو سندھ حکومت نے جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات نیب کراچی منتقل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے لیے اپیل دائر کی تھی۔ حکومت سندھ نے اپیل میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی مزید انکوائری کراچی میں کرانے کی استدعا کرتے ہوئے درخواست کی۔ 7 جنوری کے حکم نامے کے پیرا 29، 35 اور 37 پر نظر ثانی کی جائے۔ سندھ حکومت کا موقف تھا کہ کیس کا تمام ریکارڈ نیب کراچی کے پاس ہے، تحقیقات اسلام آباد منتقل کرنے سے انتقامی مسائل پیدا ہوں گے، اسلام آباد میں مزید انکوائری شفاف ٹرائل سے انکار کے مترادف ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔